بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تربیت اولاد کورس کے سلسلے میں آج سبق نمبر 8 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے سبق میں کورس کے موضوعات اور عنوانات میں سے جس موضوع اور جس عنوان پر ہم گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ تربیتی اولاد کے ذرائع کیا ہونے چاہیے، یعنی کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون سے ایسے کام ہیں جن سے مدد لے کر ہم اپنے بچوں کی بہتر تربیت کر سکتے ہیں، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس بہتر تربیت کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ جہاں تک ایسی چیزوں کی بات ہے یا ایسے کاموں کی بات ہے جن کی مدد سے ہم اپنے بچوں کی بہتر تربیت کر سکتے ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز خود والدین کا کردار ہے۔ دیکھیں، دنیا میں ہر والد اور ہر والدہ اپنے بچوں کو دنیا کے سب سے اچھے بچے سمجھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح دنیا کا ہر بچہ اور دنیا کی ہر بچی اپنے والدین کو دنیا کے بہترین والدین سمجھتے بھی ہیں اور دیکھنا بھی چاہتے ہیں۔ اس بات کو مختصر الفاظ میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل ہیں۔ ہمارے بچے سب سے پہلے ہم سے سیکھتے ہیں۔ اسکول سے، مدرسے سے ہمارے بچوں کا واسطہ بعد میں پڑتا ہے، اور گھر میں والدین سے ان کا واسطہ پہلے پڑتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے۔ تو سب سے پہلے والدین کا کردار وہ ذریعہ ہے جو بچوں کے اچھی تربیت میں کردار ادا کرتا ہے۔ لہٰذا جو کچھ ہم اپنے بچوں سے چاہتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں وہ چیزیں خود اختیار کرنی ہوگی، اور جن چیزوں سے ہم اپنے بچوں کو روکنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں ان چیزوں کو خود چھوڑنا پڑے گا۔ انسان کی بات میں تاثیر اور انسان کے بات میں وزن تب ہوتا ہے جب وہ اپنی کہی ہوئی بات پر خود بھی عمل کرتا ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ خود نماز نہ پڑھیں، آپ خود جھوٹ سے نہ بچیں، آپ خود غیبت کریں، آپ خود بد اخلاقی سے پیش آئیں، اور آپ یہ چاہیں کہ آپ کا بچہ یا آپ کی بچی نماز کی پابندی کریں، وہ ہمیشہ سچ بولیں، وہ غیبت بھی نہ کریں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم یہ چیزیں اپنے بچوں میں چاہتے ہیں تو پہلے یہ چیزیں ہمیں خود اختیار کرنی ہوگی۔ تو پہلا ذریعہ خود ہمارا کردار اور خود ہمارا رویہ وہ بچوں کی تربیت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دوسری چیز بچے کا ماحول ہے۔ اس پر گزشتہ سبق میں بھی بات ہوئی ہے کہ سب سے پہلے گھر کا ماحول اسے ٹھیک کرنا ہوگا۔ وہ ہمارے اختیار میں ہیں، وہ ہمارے بس میں ہیں۔ دوسرے نمبر پر اپنے بچے کی تعلیم کے لیے ایسے مدرسے کا یا ایسی اسکول کا انتخاب کرنا ہوگا جو بچے کی تربیت کے لیے مناسب ہو۔ اسی طرح جس محلے میں، جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، وہاں کے ماحول کو بھی دیکھنا ہوگا۔ جہاں تک ہمارا بس چلے، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے بہترین ماحول فراہم کرنا، یہ دوسرا اہم ذریعہ ہے بچوں کی بہترین تربیت کا۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اور صحابہ کرام کے واقعات جو مستند ذرائع سے ہم تک پہنچے ہیں، اسی طرح قرآن مجید کے اندر جہاں بچوں کی تربیت کے حوالے سے واقعات بیان ہوئے ہیں، تو یہ چیزیں اپنے بچوں کو بتانا اور اپنے بچوں کے علم میں یہ باتیں لانا، یہ تیسرا اہم ذریعہ ہے بہترین تربیت کا۔ دراصل ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ میڈیا کا دور ہے، یا بالفاظ دیگر یوں کہیں کہ یہ اسمارٹ فون کا دور ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر جتنی خرابیاں اس فتنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ بجائے اس کے کہ ہم اپنے بچوں کو فضولیات میں لگائیں، ہم انہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بچپن کے واقعات سنائیں، صحابہ کرام کے واقعات سنائیں، ان کے بچوں کے واقعات سنائیں۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں واقعات بیان ہوئے ہیں وہ واقعات ہم اپنے بچوں کو سنائیں، تو یہ چیز ان کی تربیت کے لیے بہت معاون ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح چوتھی چیز کہ اپنے بچوں کو نیک لوگوں کی صحبت میں لے جایا جائے۔ ظاہر سی بات ہے یہ والد کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اگر بچی ہیں تو یہ پھر والدہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر محلے میں کہیں کوئی خاتون ایسی ہیں کہ وہ تعلیم کا اہتمام کرتی ہیں، درس کا اہتمام کرتی ہیں، تو اپنی بچیوں کو ضرور وہاں لے جائیں۔ اسی طرح والد کی ذمہ داری ہے کہ جب بچہ کچھ سمجھنے کے قابل ہو جائے تو اپنے بچوں کو مسجد لے جانے کا عادی بنائیں، اور جہاں درس ہوں، جہاں وعظ و نصیحت ہو، اس میں ضرور ان کی شرکت کروائیں۔ تو نیک لوگوں کی صحبت میں لے جانا یہ بھی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اس وقت کچھ اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں، کچھ اس طرح کی چیزیں اختیار کی جاتی ہیں جو بچوں کی تربیت پر بہت منفی اثرات مرتب کرتی ہے۔ مثال کے طور پر آج ہم اپنے بچوں کو اسمارٹ فون ہاتھ میں تھما کر مختلف کارٹونز دیکھنے پر لگا دیتے ہیں۔ اس وقت میڈیا جو ہے یہ ہماری تربیت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور تاریخ میں آج تک کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کوئی چیز ہماری پرائیویٹ زندگیوں میں اتنی دخیل ہو گئی ہوں اور اس نے اتنی مداخلت کری ہو جتنی مداخلت آج میڈیا کر رہا ہے۔ اور پھر یہ جو میڈیا ہے یہ ایک ایسا زہر ہے جو ہمارے آنے والے نسلوں کی تباہی کا سامان پیدا کر رہا ہے۔ حضرت لقمان علیہ الرحمہ نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائی تھی، جیسا کہ دوسرے درس میں ہم اس پر بات کر چکے تھے، وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ سب سے پہلے حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کے عقیدے کے لیے فکر مند دکھائی دیتے ہیں۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ دوسرے نمبر پر وہ اپنے بیٹے کے عبادات اور فرائض کے لیے فکر کرتے ہیں۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ تیسرے نمبر پر وہ اپنے بچے کے مزاج کو بنانے کی فکر کرتے ہیں۔ واصبر علی ما اصابک۔ اور انسان کے مزاج اور شخصیت کے اندر بنیادی چیز مصائب اور مشکلات پر صبر ہے۔ چوتھے نمبر پر وہ اپنے بچے کے اخلاقیات کی فکر کرتے ہیں۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ۔ تو آج کے میڈیا کو اگر آپ دیکھیں تو جس طرح میڈیا کردار ادا کر رہا ہے، یہ ہمارے ان تمام کے تمام بنیادی تصورات کو ختم کر رہا ہے۔
ہمارے بچوں کے اندر سے صبر کا مادہ ختم ہو رہا ہے، برداشت کا مادہ ختم ہو رہا ہے، معمولی باتوں پر چیخنے چلانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے بچوں کے اندر سے فرائض سے غفلت پیدا کی جا رہی ہے، ہماری بچیوں کے ذہنوں سے پردے کی اہمیت ختم کی جا رہی ہے، اور مرد اور زن یعنی مرد اور خواتین کا آپس میں اختلاط، اس کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو سلو پوائزن کا کردار ادا کر رہی ہے اور ہمارے آنے والے نسلوں کی تباہی کا آغاز ہے۔ تو لہذا جو چیزیں اختیار کرنے کی ہے اپنے بچوں کے بہترین تربیت کے لیے انہیں ضرور اختیار کریں، اور جو چیزیں آپ کے بچوں کے بہتر تربیت کے لیے رکاوٹیں پیدا کر رہی ہے ان چیزوں سے اپنے بچوں کو دور رکھیں۔ خصوصاً آپ اپنے بچوں کو میڈیا سے دور رکھیں، آپ اپنے بچوں کو اسمارٹ فون سے دور رکھیں، اور اس کے لیے وہی بات ہے کہ سب سے پہلے ہمیں خود اس کا استعمال کم سے کم کرنا ہوگا۔ اگر ہم خود ہر وقت اس چیز کو لے کر استعمال کریں گے تو آپ کے بچے آپ سے سیکھتے ہیں، وہ بھی اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ ان چیزوں سے اپنے بچے کو دور رکھیں تاکہ آپ کا بچہ کل معاشرے کے اندر کارآمد فرد بن سکے اور دنیا سے جانے کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن سکے۔